تصدیق القلب. فرمایا کہ انصار کی جو محبت ہے وہ دو قسم پر ہے. انصار کی محبت اور اسی طرح بلکہ انصار کا جو بغض ہے وہ دو قسم پر ہے کہ ایک ان سے بغض رکھنا اس حوالے سے، اس وجہ سے کہ وہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں. یعنی اس وجہ سے ان سے بغض رکھنا کہ وہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں. یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام کی مدد کیوں کی، اس جہت سے کوئی بندہ ان سے بغض رکھے. ایک قسم یہ ہے. اور ایک بغض کا یہ معیار ہے کہ وہ منافقت تو نہ ہو لیکن فقط کسی امر طاری کی وجہ سے منافقت ہو، امر طاری کی وجہ سے وہ بغض رکھتا ہو. تو حضرت امام شمس الدین برماوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا کان بغضهم من حیث انہم انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر انصار سے بغض اس وجہ سے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، انہوں نے دین کے حوالے سے مدد کیوں کی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی مدد کی اس وجہ سے اسلام اتنا مطلب ہے کہ پھلا پھولا، اگر نہ کرتے تو پھر اسلام نہ پھیلتا. تو اگر اس وجہ سے کوئی بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ نفاق ہے. کیا؟ یہ نفاق ہے. یعنی قسم اول جو ہے وہ منافقت ہے، نہ کہ دوسری قسم. اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بھی یہی معیار ہے. یعنی جس طرح انصار کیا بغض جو ہے، انصار کا بغض دو قسم پر ہے. یعنی ایک بغض یہ ہے کہ فقط کسی امر طاری کی وجہ سے ہو، امر طاری کی وجہ سے بغض ہو. اور ایک بغض یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے بغض رکھے کہ رب ذوالجلال کے، انہوں نے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی. تو فرمایا کہ اگر کوئی اس وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے کہ یہ انصار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ منافقت ہے. وگرنہ اگر امر طاری کی وجہ سے بغض آ بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بندہ منافق نہیں کہلائے گا. اور اسی طرح یہ دو قسمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ نکھرتا ہے. کیسے؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ لڑی، جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی. ایک طرف انصار ہیں، دوسری طرف حضرت، کچھ انصار حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، کچھ انصار جو ہیں وہ حضرت امی عائشہ کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ دونوں مطلب ہے کہ صورتوں میں، دونوں جنگوں میں دوسری طرف بھی انصار ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک کی محبت ایمان ہے اور اسی کا بغض منافقت ہے، اور دوسری طرف بھی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہے اور جن کا بغض نفاق ہے. اب یہاں پر واضح ہوگا کہ بغض کی ہیں دو قسمیں، بغض کی دو قسمیں. تو اگر کوئی بندہ اس وجہ سے انصار سے بغض رکھے کہ وہ انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فرمایا کہ یہ منافقت ہے. اور اگر کسی امر طاری کی وجہ سے رکھتا ہے تو پھر وہ منافق نہیں ہوگا. اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہے کہ خلیفہ چہارم ہیں یا حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ منافق ہے. اگر کسی اور وجہ سے وہ بغض رکھتا ہے، کسی امر طاری کی وجہ سے، تو وہ چاہے آگے اور بھی علماء نے فتح الباری کے اندر اور بھی، اگر بعد میں ٹائم ملا تو ہم اس کو بیان کریں گے، اس کی دوسری نشست کریں گے انشاءاللہ، کہ اگر کسی امر طاری کی وجہ سے وہ بغض رکھتا ہے اور وہ چاہے جنگوں پر پہنچ جائے تو علماء نے فرمایا کہ پھر ان کی حالت جو ہے وہ مجتہدین کی حالت ہوگی. جس طرح احکام کے اندر مجتہدین کی جو حالت ہوتی ہے تو ان کی حالت بھی ویسے ہی ہوگی. تو لہذا ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ نہ تو جنگ جمل میں اور نہ ہی جنگ صفین میں ایک طرف ایک کسی پارٹی کو بندہ مومن کہے اور دوسری کو منافق کہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے معاملات جنگوں تک پہنچ گئے لیکن کبھی کسی نے حکم لگایا کہ وہ دوسرے کو منافق کہو؟ کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ مومن کہتے تھے. اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں. تو اس وجہ سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں کسی امر طاری کی وجہ سے ان کا اختلاف ہو گیا، اس وجہ سے اختلاف نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کی انہوں نے مدد کیوں کی یا بغض، یعنی بغض کی جو قسم اول ہے اس کے اعتبار سے اگر ان کا بغض ہوتا تو پھر منافقت ضرور ہوتی. اور اب یہ جو دو قسمیں ہیں یہ فقط اس زمانے میں تھیں. آج کے زمانے میں وہ دو قسمیں بھی نہیں. آج کے زمانے میں فقط ایک قسم موجود ہے. مطلب جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافقت ہوگی اور جو ان سے محبت کرے گا وہ ایمان ہوگا.
تو لہٰذا آج کے دور میں کوئی بندہ کہے کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں کس وجہ سے؟ کسی امر طاری کی وجہ سے، تو وہ امر طاری کی وجہ سے بھی ان سے بغض نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس زمانے میں اس وقت ہو سکتا تھا کہ 2 قسمیں بن گئیں، لیکن آج کے زمانے میں وہ فقط ایک ہی قسم ہے۔ جو بھی ان سے بغض رکھے گا تو وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہوگا، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم نہیں مانتے ان کو اور ہم کیسے منوائیں، تم ہم سے کیسے منوا سکتے ہو، ان کے یہ کام ہے یہ کام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ امر طاری کی وجہ سے آپ اب بھی بغض نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اب 2 قسمیں بھی نہیں بنتی، قسم ایک ہی بنتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ ان سے محبت کرے گا تو وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا تو وہ حقیقت میں حضور سے بغض رکھتا ہے۔ اسی کو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے واجب ان یحبہم جمیعا، فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام صحابہ سے محبت کرے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق سے محبت نہیں کرتا، تو پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تو ہے لیکن خاندانی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو وہ محبت قبول ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی وجہ سے نہ ہو، اور نہ ہی وہ بغض مقبول ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ حضرت علی سے محبت کرے گا تو وہی بندہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرے گا۔ کیوں؟ جس وصف صحابیت کی وجہ سے حضرت علی پیارے ہیں تو اسی وصف صحابیت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بھی پیارے ہیں، تو جن کے داماد پیارے ہیں ان کے سسر بھی پیارے ہوں گے۔ تو اسی طرح جو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرے اور حضرت علی سے چڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف ابو بکر ابن ابی قحافہ سے تو محبت کرتا ہے لیکن حضور کی وجہ سے اس نے محبت نہیں کی۔ تو لہٰذا جس بندے نے بھی حضور کی وجہ سے محبت کی تو وہ کسی ایک کے لیے بھی اپنے دل کے اندر ہرگز چھوٹا سا بھی ایک ذرہ برابر بھی نفاق کچھ بھی نہیں رکھے گا، بلکہ جو جس ایک سے محبت کرے گا تو دوسرے بھی سے بھی محبت کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان وعد اللہ الحسنہ، ان کے ساتھ رب عزت جلال نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، تو لہٰذا جب بھی ان کا ذکر کیا جائے لا نذکرہم الا بخیر، ان کا ہم خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں، خیر کے علاوہ ہم ذکر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو ان سے بغض رکھے گا تو علماء نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جس طرح دین سے بغض رکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے بغض رکھنا اور دین سے بغض رکھنا یہ کبھی بھی دین کی علامت اور دیندار کی علامت، دیندار کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ رب عزت جلال سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب عزت جلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔